اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ ہمارے پیارے نعت خواں نوری مکھڑے کی بات کر کے گئے ہیں، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ ہوا ایسے کہ وحی آنے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ ابو جہل کہنے لگا معاذ اللہ، محمد کا خدا محمد سے روٹھ گیا۔ کافر پوچھنے لگے محمد وحی نہیں آتی تم پہ؟ لگتا ہے تمہارا خدا تم سے روٹھ گیا۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد سورہ ضحیٰ اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے پیارے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلفوں کی قسم۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس کے چہرے کی اور زلفوں کی قسم اللہ کھائے تو کیا اللہ ایسے محبوب کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پیارا مکھڑا، آپ کا خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ اتنا پیارا تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ابھی تو ہم باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کے چہرے سے نور حاصل کرتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھتے تھے محبت کی نگاہ سے، اللہ ان کے دل کو ہی بدل دیتا تھا۔ ایسا چہرہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، کافر سامنے کھڑے ہیں، ایک کافر گھوڑے کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ آپ کا نورانی چہرہ، اور جب نور نکلا آپ کے چہرے سے، اس کے دل کو صاف کیا شعاؤں نے، تو اس نے دیکھا آیا ہے تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے، لیکن وہاں پہ رک جاتا ہے۔ کہتا ہے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسی جنگ میں اسی جگہ پہ وہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ایمان لا رہا ہے، اور کدھر جا رہا ہے؟ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، اور اس نے غسل بھی نہیں کیا، اور اس نے حج بھی نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، بس رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے امتحان کے لیے اور آپ کو ہرانے کے لیے عبداللہ ابن سلام اور بڑے بڑے یہودی عالم اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے جی 100 سوال ہم تیار کرتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھیں گے۔ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا۔ ہم رسول اللہ سے سوال کریں گے، ان کو جواب نہیں آئے گا تو ہم کہہ دیں گے معاذ اللہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ اور سلیکٹ کیا گیا بندہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ اطعموا الطعام وافشوا السلام۔ اب بیان کر رہے ہیں سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اور ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اور آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اب یہ باتیں آپ فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے ان باتوں کی وجہ سے دل ان کا بدلا، محبت کی نگاہ سے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ اب رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اپنا خطاب مکمل کیا، بیان مکمل کیا۔ کرنے کے بعد آپ نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا اے عبداللہ کدھر آئے ہو؟ سوال کتنے تیار کیے ہیں؟ 100 questions have been prepared by عبداللہ ابن سلام۔ لیکن جب رسول اللہ نے پوچھا عبداللہ کدھر آئے ہو، تو زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔
اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. باہر یہودی جو تھے نا انہوں نے شور ڈال دیا، وہ دیکھو دیکھو ہمارا اتنا بڑا عالم وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا، ہمارے مذہب سے نکل کے دوسرے مذہب میں چلا گیا. بڑی باتیں کرنا شروع کر دی. عبداللہ ابن سلام جب رسول اللہ کی بارگاہ سے گئے باہر تو یہودی عالم کہنے لگے دوسرے، عبداللہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو رسول اللہ سے ایک سوال بھی نہ کیا اور ایک سوال پوچھے بغیر کلمہ پڑھ لیا. تم نے 100 سوال تیار کیے تھے، تم سوال کرتے وہ جواب دیتے، ہم مان لیتے. تم علمی طور پہ ہار گئے اور تم نے پھر کلمہ پڑھا، پھر تو بات بنتی تھی نا. تم نے تو سوال بھی نہ پوچھا اور بغیر سوال کی کلمہ پڑھ لیا. تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے با خدا جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. تو یہ وہ چہرہ ہے جس کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کھا رہا ہے. والضحیٰ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرہ انور کی قسم. اور پھر یہ چہرہ ایسا تھا جدھر جاتے تھے اس کو اپنا بنا لیتے تھے. المستدرک کتاب کے اندر حدیث کی کتاب ہے اور اس کتاب کی احادیث بخاری اور مسلم کی قوانین کے مطابق اکٹھی کی گئی. جو ان سے نہ ہوئی وہ انہوں نے امام حاکم نے اکٹھی کی. اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے گئے باہر. اب بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ لفظ ایسے استعمال کرنے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم زیادہ سے زیادہ ہو لفظوں سے بھی. آپ باہر تشریف لے گئے درختوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا سلام لینے کے لیے. مدینہ منورہ سے نکلے باہر اور چلتے چلتے آپ ایک قبیلے میں پہنچ گئے. وہاں پہ ایک آپ کو اونٹ پسند آ گیا. کیا ہے جی؟ اونٹ پسند آ گیا. پسند کن کو ہے؟ جو ساری کائنات کے مالک ہے. اور اونٹ کسی کا ہے اس وقت، حقیقت میں سب کچھ ان کا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے سے جا کے کہتے ہیں، آپ اس سے ملنے کے بعد آپ نے اتنی پیاری گفتگو کی ہوگی، آپ کے منہ مبارک سے ایسے نورانی لفظ نکلے ہوں گے کہ وہ شخص آپ کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا. آپ نے فرمایا یہ میں اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس. وہ آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے لے لیں آپ. آپ نے فرمایا میں واپس جا کر پھر بھیجوں گا پیسے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائیں. اب یہاں پہ محبت والے فرماتے ہیں کہ جب آپ باتیں کر رہے ہوں گے نا تو وہ بندہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے لے جائیں، ٹھیک ہے لے جائیں. وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوگا. اس نے پوچھا بھی نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، پیسے کیسے دیں گے، کب دیں گے. آپ نے نکیل پکڑی اور آپ اونٹ لے کر مدینہ منورہ آ گئے. جب آپ اونٹ لے کر آئے تو پیچھے سے جس نے اونٹ دیا تھا نا اس کو ایک شیطان ہوتے ہیں نا قبیلے میں بھی، تو وہ کہنے لگا وہ تم تو جانتے بھی نہیں اسے، تم نے ان کو اونٹ دے دیا، وہ پیسے نہ دے تو پھر. تو ایک عورت پردہ ہٹا کے کہتی ہے با خدا میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، وہ امین کا اور صادق کا چہرہ ہے. اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو اس کی جگہ میں پیسے ادا کروں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پھر جتنی کھجوریں بنتی تھی بھیجی ان کو. اور یہ دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کمال. آپ نے وہ بھیجی اور جتنا قبیلہ تھا آپ کی امانت صداقت اس کو دیکھ کر، اور صحابی نے بتایا ان کو کہ تمہیں پتہ یہ کون اونٹ لے کر گئے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے یہی تو محمد رسول اللہ ہیں. فرمایا محمد رسول اللہ یہ نبی سچے نبی ہیں جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہے. سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نور اور فیض اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات چہرے کی اسی شخص کو ملتی ہے جو ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے. ان کے طفیل اور فیض سے ہماری شکلیں نہیں بدلتی. ان کا فیض تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی وجہ سے کافروں پہ بھی عذاب نہیں آتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ وفا کا اور آپ کے چہرے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چہرے سے نور حاصل کریں. اور اس چہرے کا نور ہر بندہ لے سکتا ہے. 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا، قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے گا. کیسا نور ہے؟
آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ نور کیا ہے؟ پوچھیں آپ. کہ دل بھائی بتائیں نبی کے چہرے کا نور میں بھی لینا چاہتا ہوں اور میں ایسا نور لوں گا قبر کے اندر جائے گا. آپ پوچھیں وہ کیا ہے؟ میں بتاؤں کیا ہے؟ وہ ہے داڑھی مبارک. وہ کیا ہے جی؟ داڑھی مبارک. یہ داڑھی شریف جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کا نور ہے, اور جو رکھے گا قبر کے اندر بھی یہ نور اس کے ساتھ جائے گا. اور ایسا نور ہے کہ فرشتوں کو عذاب دیتے بندے کو شرم آتی ہے, اور ایسا نور ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہر وقت ثواب ہی ثواب کو مارے. اور ایسا نور ہے کہ جو شخص دیکھتا ہے وہ آپ کو نبی کا غلام سمجھتا ہے. قدرت اللہ شہاب سے کسی نے پوچھا واٹ از دا بیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ان دا ورلڈ, دنیا میں سب سے بہترین شناخت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا یہ بھی چہرے کا نور ہے. ان سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بہترین شناخت کیا ہے؟ تو ممتاز مفتی کو قدرت اللہ شہاب جواب دینے لگے آئیڈینٹیفیکیشن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دنیا کی سب سے بہترین شناخت ہے کہ رسول اللہ کے چہرے انور کی وجہ سے, رسول اللہ کی وجہ سے ہماری شناخت ہو. آپ 4 بندے کھڑے کر دیں گلی کے اندر جس کی داڑھی شریف نہیں ہے اور جس داڑھی کے بغیر ہے, تو کیسے پتہ چلے گا مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, یہ کون؟ ہم چہرے انور کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہند مد بریاں. اب دیکھیں نا شعر ہم پڑھتے ہیں لیکن شعر کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے نا. بندہ اٹھ کے کہے حضرت صاحب میں وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ داڑھی شریف رکھوں گا. ہمارے اندر جذبہ ایسا ہونا چاہیے, ہم نبی کے نور سے, چہرے سے نور لینا چاہتے ہیں. میں نے بیان کیا ایسے ہی جیسے یہ چہرے کا بیان ہو رہا ہے نا, پہلے میں نے فضائل سنائے, بعد میں عملی چہرے کے نور کے حوالے سے بات کی. تو ایک شاہ صاحب تھے, شاہ صاحب آگے کہنے لگے حضرت صاحب یہ داڑھی شریف کی آپ بات کر رہے ہیں نبی کے چہرے کا نور ہے, تو کیا یہ نور علامہ اقبال کو یاد نہیں تھا؟ کیا یہ نور قائد اعظم کو یاد نہیں تھا؟ اب اس نے بات کر دی اور بندے پیچھے سے سلام کر رہے. مجھے سب بندوں کی موجودگی میں اس نے سوال کیا کہ اس کو نہیں آئے گا, تو میں کہوں گا حضرت صاحب دیکھ لے, جواب تو ان کو آتا نہیں ہے. تو رب تعالیٰ جو ہے نا بندے کے ذہن میں پھر ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بچانا جس سفینے کو انہیں منظور ہوتا ہے, کنارے پر لا کے اسے طوفان چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا حضرت صاحب بیٹھ جائیں. اب یہ مبلغ کے لیے کہ اس کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی استادوں نے ہمیں سکھایا. ہمارے اندر بھی غصہ پڑا تھا, اس نے سوال کیا, پہلے اگر کوئی سوال کرتا ہم غصے میں آ جاتے, لو جی ہم سے سوال کر لیے. میں نے کہا حضرت صاحب آپ بیٹھے. میں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائے سارے. میں نے کہا جی ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بڑی عزت کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے چہرے انور کے نور کی, اور یہاں پہ بیٹھے ہمیں نور نصیب ہو جائے, اگلی دفعہ ہم 11ویں شریف میں آئیں تو ہماری داڑھی شریف آ جائے. یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک شخص بیٹھے ہیں, بھائی جان بیٹھے ہیں, بڑا جذبہ ان کے اندر, ان کے دل کے اندر خیال آ رہا ہوگا کہ یار میرے اندر داڑھی شریف ہونی چاہیے چہرے کے اندر. تو سوچنا نہیں ہے اگر مگر چوں چاں, یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچیں اللہ اور اس کے رسول کیا فرمائیں گے. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. اب دیکھیں وہ بندہ مجھے جب اس نے سوال کیا, میں نے کہا جی بیٹھ جائیں. میں نے کہا پہلے تو آپ سنائیں کلمہ, پہلے آپ سنائیں کلمہ. کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہی غلط سنا دیا. تو میں نے نہیں کہا کہ کلمہ آپ نے غلط سنایا ہے, یہ آپ بھی یاد رکھیں. کوئی بندہ اگر غلطی کرے تو اس کو فوراً نہیں کہنا, ایسے طریقے سے اصلاح کرنی اس کی اصلاح بھی ہو جائے, اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے یا معاملہ ہے. انسلٹ تو کرنی نہیں نا کسی کی. یہ امام حسن اور حسین کا طریقہ کار ہے. میں نے کہا جی چلیں میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی ساتھ پڑھ لیں, میں پڑھتا ہوں کلمہ آپ بھی پڑھ لیں. میں نے کہا جی لا الہ, آپ بھی سب پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب محمد ہے یہاں پہ پیش ہے اور آگے بھی پیش ہے, رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جی یہ کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھ لیا. پھر میں نے کہا شاہ صاحب اب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ. یہ جان بوجھ کے اللہ معاف کرے مجھے, میں نے اس کو سمجھانا تھا. میں نے کہا اب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال رسول اللہ. کہتا نہیں یہ میں تو نہیں پڑھوں گا, یہ تو نہیں کلمہ ہمارا. میں نے کہا پھر یہ پڑھو لا الہ الا اللہ قائد اعظم رسول اللہ. کہنے لگا یہ کیا بات کرتے ہیں دل بھائی, کلمہ ان کا کہاں سے ہو سکتا ہے,
کلمہ تو صرف نبی کا کلمہ ہے. میں نے کہا میں بھی تو یہی بات سمجھا رہا ہوں, میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں. ان کی شریعت نہیں چلتی, شریعت رسول اللہ کی چلتی ہے. تو حجت ان کی ہے, ہم ان کی دلیل نہیں دے سکتے. ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے, وہ ان کا معاملہ ہے. ہم ان کو غلط نہیں کہتے, صحیح بھی نہیں کہتے. جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اگر داڑھی شریف کسی نے نہیں رکھی, لیکن ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. تو ہم ان کو اس معاملے میں حجت کے طور پہ پیش نہیں کریں گے. کہنے لگا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کیا کہتا, بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اب بندہ بڑا گریٹ تھا. ان کا کیا نام, رفیق عرف پولا صاحب. رفیق عرف پولا صاحب بندہ بڑا گریٹ سے. اچھا وہ بندہ بڑا گریٹ تھا. اب پہلے تو اس نے نا جان بوجھ کے مجھے سوال کیا, پھر جب اس کو دلیل مل گئی تو بندہ سمجھ گیا. بعض دفعہ دلیل ملنے سے بندہ لڑائی کرتا ہے, آگے سے ٹاؤنٹ مارتا ہے, لیکن وہ بندہ اچھا تھا. جب اسے دلیل مل گئی نا تو وہ سمجھ گیا. یقین کریں آپ, 1 ہفتے یا 10 دن بعد مجھے ملا, شیو اس کی بڑی ہوئی. شیو کیا ہوئی, بڑی ہوئی. اب شیو جب اس کی بڑی ہوئی تو میں نے کہا شاہ صاحب خیریت ہے؟ بھلا کیا کہتے ہیں؟ بھگت پورے میں صدیق اکبر مسجد ہے, وہاں کا واقعہ ہے. کہنے لگا جی دیل بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. کیا ہوا مجھے آپ کی؟ تو یقین کریں اگر ہماری کی وجہ سے کوئی شخص ایک سنت بھی زندہ کر رہا ہے نا, تو ہمارے تبلیغ کرنے کا, بیان کرنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ایسے ہی چہرے انور کی بات ہوئی. صدیق اکبر گلزار محمدی مسجد ہے بھگت پورے کے اندر, بہت بڑی مسجد ہے, مرکزی مسجد ہے بھگت پورے کی. بندہ نچیز نے کہا ہے کوئی بندہ جو وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد داڑھی شریف رکھوں گا؟ تنویر صاحب ہے, 6 سال ہو گئے ماشاءاللہ, رکشہ ڈرائیور ہے. وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی عدیل صاحب میں سب کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ مجھے دیکھیں گے تو میری داڑھی شریف ہوگی. اس بندے کی داڑھی ہے. ایسے ہی آپ اپنے اندر فیصلہ کر لے, کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا کچھ نہیں کہتی. پولا صاحب جب بندہ فوت ہوتا ہے, یقین کرے بندہ, بھلا دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی صاحب یہی جملہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اپنے دل کی مانو پرنم, بہشت میں جائیں گے لوگ. ہم نہ لیں گے یہ روگ, کیا کہیں گے لوگ. تو یہ روگ نہیں لینا, لوگ کیا کہیں گے. روگ کون سا لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کیا فرمائیں گے. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں, والضحیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں سے ہمیں فیض مل گیا. اگر ہم نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے. شادی میں بھی رکاوٹ نہیں آتی, بڑے رشتے آتے ہیں. اس دور کے اندر تو شریف بچے ڈھونڈتے ہیں لوگ, اس لیے پریشان نہیں ہونا. اگر دل کے اندر ارادہ آیا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو کر گزریں. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ رحمانی خیال ہے. یہ کون سا خیال ہے؟ رحمانی. ایک پیر صاحب جا رہے تھے, غالباً داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں. کہنے لگے میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے مرشد کی ٹانگیں جو تھی نا وہ ننگی تھی. سردی کا دن تھا, سردیوں کے دن تھے, ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی. تو میں نے پگڑی باندھی ہوئی سر کے اوپر. کیا باندھی؟ پگڑی. تو میرے دل میں آیا کہ حضرت صاحب کی ٹانگیں ننگی ہیں اور بزرگ ہیں, کمزور جسم ہے, تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کی ٹانگوں کو نا تکلیف دے رہی ہے. تو دل میں آیا کہ میں پگڑی اتار کے نا حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھ دوں. یہ خیال آیا ان کا. پھر کہنے لگے نا یہ تو پگڑی ہے, یہ میں اتار کے دوں حضرت صاحب کو؟ کہنے لگا نہیں. دل میں ہی مرید کیا کہتا ہے؟ نہیں. تھوڑا سا آگے گئے, مرید کے ذہن میں سوال آیا. کہنے لگا حضرت صاحب شیطانی خیال کیا ہوتا ہے, رحمانی خیال کا کیسے پتہ چلا ہے؟ کیا کہا؟ شیطانی خیال اور رحمانی خیال کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا جو پگڑی اتارنے کا خیال آیا تھا وہ رحمانی تھا, اور پگڑی نہ اتارنے کا خیال شیطانی تھا. ٹھیک ہو گیا. تو جو خیال آ گیا ہے نا یہ رحمانی خیال ہے, اس کو پکڑ لینا ہے, جانے نہیں دینا کہ میں اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے کے مطابق بناؤں گا. کیسی بات ہے یار, بندہ داڑھی کٹوا کے فرعون کی سنت ادا کر رہا ہے, قارون کی سنت ادا کر رہا ہے, اور داڑھی رکھ کے کس کی سنت کرے گا؟ رسول اللہ کی سنت. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں صحیح بات کر رہا ہوں, حضرت صاحب بیٹھے غلط ہو گئی, اصلاح کر دیں گے.
جتنے بھی لوگ داڑھی شریف کٹواتے ہیں سب کے سب یہ رسول اللہ کے مخالفین کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں وہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ٹیچر کہتے تھے ہیرو بنو گے تو ہیروئن ملے گی، دیندار بنو گے تو دیندار عورت ملے گی، ایسے ہی دنیا دار بنو گے دنیا دار ملیں گے۔ یہ یاد رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا آپ نے کبھی دیکھا ہے 100 میں سے 1-2 کیس ایسے ہوں گے کہ دیندار کی بیوی دنیا دار ہو، دیندار کی بیوی دنیا دار ہو، وہ شاذ و نادر ہو جائے، لیکن دیندار کی عورت دیندار ہی ہوگی، جیسا وہ ایماندار ہوگا ایسی اس کی بیوی ہوگی۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی برکت جو ہے وہ ہمارے سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہے کوئی ایسا بندہ یہاں پہ جو وعدہ اپنے لیے کرنا ہے، جو وعدہ کرے کہ یار میں آج کے بعد ایسا کرتا ہوں انشاءاللہ؟ لے جی، کیا نام ہے تمہارا؟ احمد صاحب کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پیارے بھائی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور وعدہ کر لیا انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بڑی برکت ملے گی۔ اگر نمبر کم ہے تو نمبر زیادہ آئیں گے، نوکری نہیں ہے تو اللہ نوکری عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔